لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. قال الله تعالى في القرآن الحكيم والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. یہ مہینہ محاسبہ نفس کا مہینہ ہے، یہ مہینہ گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ طہارت نفس کا مہینہ ہے، یہ مہینہ دوسروں کو سکون پہنچانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ دوسروں کو اذیت سے بچانے کا مہینہ ہے. لہذا انسان کو ایک دوسرے کو اذیت نہیں پہنچانا چاہیے، انسان کو ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے. تکلیفیں اور اذیتیں بھی کئی طرح کی ہوتی ہیں. کبھی تکلیف اور اذیت انسان کو اپنی آنکھ کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے ہاتھ کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے دیتا ہے، جس کا وہ احساس بھی نہیں کر پاتا ہے. اسی لیے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں: من نظر الی مؤمن نظرۃ یحیفہ بہا. کبھی کبھی انسان مومن پہ نظر کرتا ہے، لیکن اس اعتبار سے نظر کرتا ہے، اس کو حقیر دکھاتا ہے، اس کو ہلکا دکھاتا ہے. لہذا یہ نظر کرنا اذیت پہنچانا ہے. ایسے انسان کو دوسرے پر نہیں دیکھنا چاہیے، ایسے انسان کو پر یا اس طریقے سے دوسروں پر نظر نہیں ڈالنا چاہیے. تحقیر کی نظر جسے کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے. پروردگار نے ہم کو اس طریقے سے کسی کو تحقیر کی نظر سے دیکھنے کو منع کیا ہے. کبھی کبھی انسان اپنی آنکھوں کے اشارے سے اشارہ کر دیتا ہے کہ دیکھو فلاں شخص آ رہا ہے، ایسا یہ ہے، لڑا ہے، یہ دیکھو فلاں وہ ہے جو آ رہا ہے، وہ اندھا آ رہا ہے. اس طریقے سے کبھی کبھی انسان کوئی حرف کے ذریعے سے نہیں بلکہ اشاروں کے ذریعے سے انسان دوسروں کو اذیت پہنچاتا ہے. لہذا ہم اس کا احساس بھی نہیں کر پاتے ہیں کہ ہم دوسرے کو اذیت پہنچا رہے ہیں. کبھی کبھی مہمانی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سارے لوگ سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آیا. اب آیا جو آدمی وہ آتا ہے تو سب کے سب اس کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں، مگر ہم بیٹھے رہ جاتے ہیں. کیوں؟ اس کی اہمیت کو کم دکھانا ہوتا ہے، اس کی شخصیت کو کم دکھانا ہوتا ہے. یہ بھی دوسرے کی تحقیر کرنا ہے. جب سب اس کا احترام کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں اس کا احترام کر رہے ہیں؟ لہٰذا مہمانیوں میں بھی، مختلف پروگراموں میں بھی ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں ایسا دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی اس طریقے سے کسی کا احترام نہ کر کے دوسرے کو ذلیل کیا جاتا ہے، دوسرے کو رسوا کیا جاتا ہے. قرآن نے، اہل بیت نے ہم کو منع کیا ہے کہ دوسروں کو اذیت نہیں پہنچانا چاہیے، چاہے وہ عمل کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ زبان کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ اشارے کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ کنایے کے ذریعے سے ہو. کسی طریقے سے بھی انسان کو دوسروں کو اذیت نہیں پہنچانا چاہیے. اس لیے کہ اگر باکمال بننا ہے انسان، اگر چاہتا ہے انسان کی دعائیں قبول ہو جائیں، اگر چاہتا ہے انسان اس کے اعمال اچھے ہو جائیں، تو انسان کو دوسروں کو اذیت نہیں پہنچانا چاہیے. اور پھر اس کے بعد کبھی کبھی انسان زبان کے ذریعے سے دوسروں کو اذیت پہنچاتا ہے. اس کا تاریخ میں ایک واقعہ ذکر ہے کہ پیغمبر کی ایک بیوی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر کی خدمت میں، کہ دیکھو پیغمبر کی خدمت میں اوینے آ رہا ہے. اوینے اس ذات کا نام ہے کہ ایک خاتون تھی جو بہت ہی بذات تھی، جو گالیاں دیا کرتی تھی، برا بھلا کہا کرتی تھی. ہر اپنی ساری باتوں میں جب سب باتیں کرتی تھی، ان باتوں میں اس کے گالیاں ضرور ہوتی تھیں، اس کے سختیاں ضرور ہوتی تھیں. بس جیسے ہی پیغمبر کے سامنے یہ کہا گیا کہ وہ دیکھو آ رہی ہے، تو ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا کہ اللہ اس کے شر سے، اس کی بدزبانی سے ہم کو محفوظ رکھے. ایک مرتبہ وہ عینیاں پیغمبر کے سامنے آئی. جیسے ہی پیغمبر کے سامنے آنا تھا کہ ایک مرتبہ پیغمبر
احترام کرتے ہیں اور اس کے بعد بیٹھالتے ہیں، بیٹھالنے کے بعد اس کی مہمانی کرتے ہیں۔ اب جب مہمانی کرنے کے بعد گفتگو ختم ہو جاتی ہے تو جیسے ہی وہ واپس جاتی ہیں، تو ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا کہ ابھی تو آپ نے یہ دعا کیا تھا کہ اس کے شر سے ہم کو محفوظ رکھے، آپ نے اس بد زبان کا احترام کیا، اس گالی دینے والی کا احترام کیا، آپ نے اس کی تکریم کیا، اور اس کے بعد وہ آپ کے سامنے سے چلی گئی۔ تو ایک مرتبہ پیغمبر آواز دیتے ہیں کہ سنو، ان شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ، ان شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ من وضع الناس وترکہ اتقاء فحشہ۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ بدترین ہے وہ لوگوں میں کہ جس کی زبان سے لوگ ڈر کر کے رہیں، جس کی زبان کی وجہ سے، اس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ احترام کریں، وہ بدبخت ترین انسان ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی ہمارے سماج و سوسائٹی میں ہم لوگ اس کسی کی بد زبانی کی وجہ سے، اس کے تلخ کلامی کی بنیاد پر ہم اس کی بہت سی باتوں کو مان لیتے ہیں، سماج ڈر جاتا ہے، سوسائٹی ڈر جاتی ہے، لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، لہذا اس کی بات کو مانتے ہیں۔ لعنت اور ملامت کی گئی ہے، اس کو برا اور بھلا کہا گیا ہے کہ لوگ جس کی زبان کے ڈر کی وجہ سے اس کا احترام کریں۔ لہذا انسان کو اپنی زبان پر دھیان دینا چاہیے کہ اپنی زبان کے ذریعے سے اسے کسی کو اذیت نہیں پہنچانا چاہیے۔ تاریخ میں ایک دوسرا واقعہ ایسے ہی ملتا ہے۔ جناب سلمان اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ سفر سے واپس آئے تھے۔ اب جو سفر سے واپس آئے تھے، ایک مرتبہ دونوں ساتھیوں نے کہا، اے سلمان، پیغمبر کی خدمت میں جاؤ اور جانے کے بعد پیغمبر سے کہو ہم سب بھوکے ہیں، کچھ کھانے کو دے دیں۔ جناب سلمان پیغمبر کی خدمت میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں، اے پیغمبر، ہم لوگ سفر سے آئے ہیں، ہم لوگ بھوکے ہیں۔ تو ایک مرتبہ پیغمبر کہتے ہیں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے جو تمہیں دے سکوں۔ ایک مرتبہ سلمان جیسے ہی واپس آئے تھے، ان دوستوں نے دیکھا کہ سلمان خالی ہاتھ آ رہے ہیں، تو ایک مرتبہ پلٹ کر کے ان دوستوں نے کہا، سلمان جہاں جائیں گے ان کو وہ خالی ہی ہاتھ واپس آئیں گے، ان کا جانا ہی ایسا ہوتا ہے، یہ ایسے ہی ہے، ان کو کچھ نہیں ملنے والا ہے، ان کے حصے میں کچھ نہیں آنے والا ہے، ان کو کچھ نصیب ہونے والا نہیں ہے۔ بس یہی جملہ کہا تھا کہ ایک مرتبہ یہ بات ختم ہو گئی۔ اب دونوں دوست جو سلمان کے تھے وہ پیغمبر کی خدمت میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں، اے پیغمبر، ہم سب بھوکے ہیں، ہمیں کھانے کی ضرورت ہے۔ تو ایک مرتبہ جناب پیغمبر اسلام ان دونوں دوستوں، سلمان کے دونوں دوستوں کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اور مخاطب ہونے کے بعد کہتے ہیں، تم بھوکے کہاں ہو؟ تم نے تو اپنے برادر کا، اپنے بھائی کا گوشت کھا لیا ہے، اب تمہیں بھوک کہاں رہ گئی ہے؟ کہ کیا ہوا؟ ہم تو بھوکے ہیں۔ کہ پیغمبر مخاطب ہوتے ہیں اور مخاطب ہونے کے بعد کہتے ہیں، کیا تم نے جناب سلمان کی توہین نہیں کی؟ کیا تم نے جناب سلمان کی غیبت نہیں کی؟ کہا وہ تو میری نظروں کے سامنے نہیں تھا، جیسے ہی وہ دور سے آ رہا تھا ہم لوگوں نے یہی صرف کہا تھا کہ جناب سلمان جہاں جائیں گے وہ خالی ہاتھ واپس آئیں گے، ان کی قسمت میں کچھ نہیں ہے۔ کہا یہی تو غیبت ہے، یہی تو توہین ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، ہمارے سماج و سوسائٹی میں کتنا ایسا ہوتا رہتا ہے، ہم ایک دوسرے کو طنز کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہو پاتا ہے کہ ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کسی پہ ہم تہمت لگا رہے ہیں، کسی پہ ہم الزام لگا رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں زبان کی اذیت سے بچنا چاہیے۔ اور ایسے ہی تاریخ میں ایک واقعہ اور ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب ابو ذر ہیں، وہ جناب بلال کے لیے کہتے یا ابن السودا، بس ایک جملہ کہنا تھا کہ جناب ابو ذر متوجہ ہوئے، میں نے کیا کہہ دیا؟ بس یہ ایک مرتبہ بلال کی طرف مخاطب ہونے کے بعد کہتے ہیں، میں نے تم کو اگر یہ لفظ کہا، اگر میں نے یہ جملہ کہہ دیا کہ صرف
काले काले के बेटे, लिहाजा अगर तुमको अजियत हुई हो तो मुझे तुम माफ कर दो। सिर्फ यही नहीं कहते हैं बल्कि जनाब अबू ज़र कहते हैं मैं जमीन पर लेट जाता हूं और जमीन पर लेटने के बाद तुम जितना चाहो अपने पैर के तलवे से तुम मेरे रुखसार के ऊपर अपने पैर के तलवे को रख करके जितना चाहो मुझे अजियत दो, ताकि मुझे एहसास हो जाए कि मुझसे कोई गलती हुई थी। तो अज़ीज़ान गिरामी, जनाब अबू ज़र जैसा मारिफत भरा इंसान था, उसने अब जरा सा किसी के लिए कोई लफ्ज कहा तो उसको किस तरीके से अपने इस खत्म करना चाहते हैं, ताकि उसकी भरपाई करना चाहते हैं। हम समाज और सोसाइटी में कितना एक दूसरे के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते रहते हैं, अजियत पहुंचाया करते हैं, तहकीर किया करते हैं, जलील किया करते हैं, मगर कभी तौबा के दरवाजे तक नहीं जाते हैं। ए माह रहमत के में तौबा के जो दरवाजा खुला हुआ है, अगर हमने किसी को अजियत दिया है, अगर हमने किसी को सताया है, अगर हमने किसी के लिए गलत लफ्ज़ इस्तेमाल की है, अगर हमने किसी के लिए गलत जुमले इस्तेमाल किए हैं, तो हम माह रहमत में तौबा और इस्तिग़फ़ार करके उसके हुजूर में, अल्लाह के हुजूर में अपने आप को तैयब व ताहिर कर लें, अपने आप को पाको पाकीज़ा कर लें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।